السلام علیکم۔ میرے لیے یہ بہت ہی ایک خوش قسمتی اور اعزاز کی بات ہے کہ مسلم ڈبیٹ اکیڈمی نے مجھے اپنا تعارف اور اپنے مقاصد کے بیان کرنے کے لیے منتخب کیا۔ مسلم ڈبیٹ اکیڈمی جو ہے وہ ایک منظم اور غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اس کا بنیادی مقصد تقابل ادیان پر علم کو عام کرنا ہے۔ اس کے موجودہ چیئرمین جو ہیں وہ محمد اختر صاحب ہیں، جن کا تعلق فیصل آباد سمندری سے ہے اور اس وقت وہ انگلینڈ مقیم ہیں۔ ان کے وائس چیئرمین جو ہیں وہ عارف محمد صاحب ہیں، جو اس وقت ساؤتھ افریقہ ہوتے ہیں۔ اس ادارے کے منتظم اعلیٰ اور اس ادارے کے حقیقی روح رواں اور اس ادارے کے بانی جو ہیں وہ جناب ظفر اقبال صاحب ہیں، اور اس وقت اس ادارے کی صدارت جو ہے وہ ڈاکٹر محمد سعید قاضی صاحب فرام اسلام آباد یہ کر رہے ہیں۔ اس ادارے کی بنیاد دسمبر 2013 میں رکھی گئی، اور یہ اس ادارے کی بنیاد دو اشخاص نے، ایک میاں ظفر اقبال صاحب اور ایک فرمان شیخ صاحب نے رکھی، جو فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پہ عبداللہ غازی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب سوشل میڈیا تازہ اس ملک میں اپنی اہمیت پکڑ رہا تھا، اور اس سوشل میڈیا پر مسیحی، قادیانی اور ملاحدہ اسلام پر مختلف قسم کے سوالات اور مختلف قسم کے اعتراضات سوشل میڈیا پر لا رہے تھے، اور اس میں جو مسیحی عالم تھے وہ تو تعلیمی مناظرے یا تعلیمی مکالمے کی طرف جا رہے تھے، لیکن بہت سارے ایسے چھپی ہوئی اور فیک آئیڈیز تھیں جو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر دشنام ترازی، تنقیص و توہین کا بازار گرم کر رہی تھیں۔ اور اس وقت حال یہ تھا کہ جو اہل اسلام کے روایتی علماء تھے وہ مسیحی دینیات سے کما حقہ واقف نہیں تھے، بائبل کی تعلیمات سے وہ ناآشنا تھے۔ تو اس وجہ سے جو روایتی علماء تھے وہ اس پوزیشن میں نہ تھے کہ وہ مسیحوں کا ان کے اپنے کتب سے، ان کے اپنے روایت سے اور ان کے اپنے دلائل سے علم اور منطق کی بنیاد پر مکالمہ کرتے یا ان کے اعتراضات کا جواب دیتے۔ ایسے میں ان مستشرقین، مسیحی، قادیانی اور ملاحدہ کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے، اور خصوصی مسیحی دوستوں کو مسیحی مقدس کتب سے ان کا جواب دینے کے لیے، مسلمان علماء اور مسلمان پڑھے لکھے افراد کو مسیحی برادری کی تعلیمات سے واقف کرنے اور ادھر راغب کرنے، ان کا مطالعہ کرنے کی طرف جو ہے وہ جناب ظفر اقبال صاحب نے جو ہے وہ کمر کسی، اور نہ صرف ان کی بد کلامی کا جواب شائستہ انداز میں دینے کا سلسلہ شروع کیا، بلکہ مسیحیت کے مختلف پہلوؤں پر قلم بھی اٹھایا۔ اہل اسلام میں سے بہت سے احباب کو ان کے اس طرز عمل سے بہت اعتماد ملا، اور حقانیت اسلام نکھر کے سامنے آنے لگ پڑی، اور ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ مسیحیت سے با مقصد اور با معنی مکالمہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر ہم مسیح تعلیمات اور اس کی کتابوں کے مطالعے کی طرف راغب ہوں تو اسلام کی حقانیت کو ہم بہت بہتر طریقے سے واضح کر دیں گے۔ اور پھر آہستہ آہستہ کارواں بنتا گیا، مختلف طبقوں کے، مختلف مسلک کے لوگ اس کارواں سے جڑتے گئے، اور مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ تقابل ادیان سے وابستہ احباب کے درمیان شائستہ انداز میں تبادلہ خیال رہے، تاکہ اتحاد بین المذاہب کی راہ ہموار ہو، اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے نظریات و عقائد کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کر سکیں، اور گروہی بغض و عناد سے اور تعصبات کو پس پشت ڈال کر
اختلاف رائے کا احترام کرنا سیکھیں اور باطل کا رد برہان سے کر سکیں۔ اس پلیٹ فارم جو مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کے نام سے موجود ہے، ہر مکتبہ فکر کے لیے اس کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں، اور ادارے کے اراکین اب تک متعدد کتابیں تقابل ادیان پر شائع کر چکے ہیں، جیسے کہ جناب ظفر اقبال کی کتاب الافسار جو مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے شائع ہوئی۔ اسی طرح ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن لاہور نے اسے شائع کیا، اور اس کے علاوہ ممتاز یہودی مصنف جناب مکابی کی تصنیف پال دا متھ میکر اینڈ انوینشن آف دا کرسچینٹی کا اردو ترجمہ بھی شائع ہوا۔ اس کا ترجمہ محمد فرمان صاحب شیخ عبداللہ صاحب نے کراچی سے شائع کیا۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ ولادت مسیح اور تاریخی حقائق اور ولادت مسیح اور قدیم مسیحی روایت کے نام سے بھی 2 کتابیں ادارہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون سے شائع کر چکا ہے۔ مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کے زیر اہتمام مسیحوں سے متعدد مکالمے ہوئے، اور یہ ان مناظروں کو ہمیشہ بہت کامیابی سے اور بغیر کسی بدمزگی کے منعقد کرانے کا شرف بھی جو ہے وہ مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کے کھاتے میں ہی ہے۔ اب بھی جو ہے وہ جو مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کا مشن یہی ہے کہ مستقبل میں مزید سنجیدہ علمی نشستیں منعقد کی جائیں، تاکہ عالمی مذاہب میں موجود جو آفاقی صداقتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آتی رہیں۔ اور مسلم ڈبیٹ اکیڈمی سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنا کردار نبھانے میں مصروف ہے، اور سوشل میڈیا پر فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینلز میں مختلف گروپس، پیجز اور چینلز کے ذریعے موجود ہے، جسے مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کے نام سے سرچ کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں میرا تمام مکتبہ فکر اور تمام مسلک اور اختلاف رائے رکھنے والوں سے یہی التجا ہے کہ وہ آئیں اور مسلم ڈبیٹ اکیڈمی کے فورم سے تقابل ادیان کا علم حاصل کر کے آفاقی صداقتوں کو اس دنیا پر آشکار کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔